اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورتوں کی حالت کیا تھی؟ دوستو، آج کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، عورتوں کو آزادی نہیں دیتا۔ اور میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا۔ دوستو، اس طرح کی بات وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں تاریخ نہیں معلوم۔ دوستو، آج میں جذبات نہیں، تاریخ کی حقائق بیان کروں گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا، اور اگر اس چہرے کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ جس معاشرے میں بیٹی پیدا ہونا باعث شرم سمجھا جاتا تھا، اور کچھ لوگ بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے، قرآن نے اس دردناک منظر کو بیان کیا۔ جب اس زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر اسے دفن کیا گیا، سوچئے کس گناہ پر اسے قتل کیا گیا؟ وہ معصوم بچی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ بھی نہ کھولی تھی، اسے صرف اس لیے مار دیا جاتا تھا کہ وہ لڑکی تھی۔ دوستو، اس زمانے میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، اس کی رائے کا کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے انسانیت کو عزت دی، اور عورتوں کو وہ مقام دیا جو اس سے پہلے کسی معاشرے نے نہیں دیا تھا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، وہ شخص ہے جو اپنے عورتوں کے ساتھ بہتر ہو۔ سوچئے، آج جو لوگ عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگا رہے ہیں اور عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی یہ اعلان کر رہے تھے۔ جب زندہ بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا، اس وقت ہمارے نبی فرما رہے تھے کہ جس نے اپنی 2 یا 3 بیٹی کی اچھی پرورش کی، اس کے لیے جنت ہے۔ سوچئے کہ جس بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اسے جنت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی ایسا میرے لیے وہ سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں سب سے زیادہ؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ دوستو، انہوں نے 2 بار پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھا، تب آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ سوچئے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا۔ آج کچھ لوگ کیا بکواس کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے سو بولتے ہیں۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت، نرمی اور احترام سے پیش آتے تھے، گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی ظلم، مار پیٹ اور تکبر کا درس نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ دوستو، کیا اسلام آزادی چھینتا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آزادی چھینتا ہے۔ دوستو، اسلام بے لگام زندگی نہیں سکھاتا۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کے لیے حدود مقرر کرتا ہے۔ اسلام صرف عورتوں کو نہیں کہتا کہ پردہ کرو، قرآن پہلے مرد کو حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ دوستو، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ صرف اپنے نبی کی بات مانتے ہیں اور نبی کے آگے ماں باپ کی بھی نہیں مانتے۔ بالکل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کی بات مانے تو کیا وہ بیوقوف ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ ڈاکٹر اس کی بھلائی چاہتا ہے،
इसी तरह से मुसलमान को यकीन है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और इंसानियत के भलाई के लिए रहनुमाई लाए हैं, इसलिए उनकी बात मानते हैं। आज दुनिया आज़ादी के नाम पर बहुत कुछ पेश करती है, लेकिन आज़ादी का मतलब क्या ये है कि इज़्ज़त, हया और ख़ानदान सब कुछ खो दे? दोस्तों, इस्लाम ऐसी आज़ादी देता है जो इज़्ज़त के साथ हो। इस्लाम ऐसी आज़ादी देता है जो एहतराम के साथ हो। इस्लाम ऐसी आज़ादी देता है जो अल्लाह की रज़ा के साथ हो। दोस्तों, अगर आप इस्लाम को सोशल मीडिया के वीडियो क्लिप से नहीं बल्कि कुरान और सीरत रसूल से सीखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने औरतों को कमज़ोर नहीं बनाया बल्कि मोहतरम बनाया है, बेटी को रहमत बनाया है, माँ को जन्नत का रास्ता बनाया है, बीवी को इज्जत दी है और औरत को मुआशरे का काबिल एहतराम फ़र्द बनाया है। अल्लाह पाक हमें इस्लाम सही से समझने और दूसरों तक सही अंदाज में पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे।